السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ دنیا میں میرے محترم بھائیوں، بہنوں، بچوں، بچیوں، پوری دنیا میں جہاں مسلمان بہن بھائی سن رہے ہیں، سنیں گے، دنیا میں کسی کتاب کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ جو کچھ اس میں لکھا ہے وہ غلطی سے پاک ہے اور شک و شبہ سے پاک ہے۔ قرآن پاک واحد ایک کتاب ہے جس کا یہ دعویٰ ہے، شروع میں الف لام میم ذالک الکتاب، یہ عظیم الشان کتاب، لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں اس، انہ لقول فصل، اس کی ہر آیت فیصلہ کن ہے۔ میں آج ایک بولتا ہوں، کل میں خود ہی اس کی تردید کر کے کوئی اور بات کہہ دیتا ہوں، کچھ عرصے بعد میری رائے تبدیل ہو جاتی ہے، پھر میں کچھ اور کہہ دیتا ہوں۔ جیسے ہمارے سائنسدان ہیں، ہر وقت ان کے نظریات تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ تو قول فصل، ایسے جیسے کوئی ٹھپا لگا دے، حتمی، آخری، بدل سکتا ہے؟ لا تبدیل لکلمات اللہ، یہ کبھی بھی نہیں بدلے گا۔ کوئی اسے بدل سکتا ہے؟ لا مبدل لکلماتہ، کوئی اور بھی اسے نہیں بدل سکتا۔ غیر مسلموں کا بھی دعویٰ ہے، اور بعض مسلمان فرقوں میں بھی کچھ اس گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں کہ یہ قرآن تو بدلا ہوا ہے۔ یہ میرے نبی کی زبان سے نکلا ہے، میرے اللہ کی ذات سے نکلا ہے، اسے کوئی بدلنا بھی چاہے ناممکن، یہ بدل جائے ناممکن، اس کی ہر چیز آخری اور حتمی ہے۔ تو اس میں سب سے بڑا مضمون ہے اللہ اپنا تعارف کرواتا ہے، اور اللہ اپنی طاقت اور ہیبت بتا کر اپنی طرف لوٹنے کی، اپنے سامنے جھکنے کی دعوت دیتا ہے۔ اس کے بعد ہے رسالت، انبیاء، اور انبیاء کے سردار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی زندگی میں ڈھل جانے کی دعوت دیتا ہے۔ اور تیسری چیز ہے آخرت، کہ یہ گزرگاہ ہے اور موت کے بعد مستقل ابدی موت سے پاک زندگی ہے۔ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، جو اللہ اس کے رسول کو راضی کر کے گئے وہ ہمیشہ کی نعمتوں میں، جنت میں، اور جو باغی بن کے گئے وہ آگ میں، بھڑکتی دہکتی ہوئی آگ میں۔ تو یہ دو انجام ہیں، یہاں کبھی خوشی کبھی غم، کبھی خوشی کبھی غم، کبھی بیماری کبھی صحت، کبھی دولت کبھی غریبی، غربت۔ وہاں دو ہی حال ہیں، خوشی ہے تو اب دکھ نہیں آئے گا، دکھ آ گیا ہے تو اب خوشی نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا، یا اہل الجنہ، اے جنت والو، کم لبثتم فی الارض عدد سنین، اے جنت والو دنیا میں کتنا عرصہ رہے؟ تو وہ کہیں گے، یا اللہ یومن او بعض یومن۔ نوح علیہ السلام جنہوں نے سب سے لمبی عمر پائی، 1400 سال، وہ بھی فرمائیں گے، یا اللہ دن یا کوئی آدھا دن۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، نعم ما اتجرتم فی یوم او بعض یوم، رحمتی و کرامتی و جنتی خالدین فیہا ابدا۔ تم نے آدھے دن کے، ایک دن، آدھے دن کے بدلے میں میری مان کر میری جنت کو خریدا، میری رحمت کو خریدا، میری مہمان نوازی کو خریدا۔ جاؤ، نہ موت ہے، نہ بڑھاپا ہے، نہ بیماری ہے، نہ غربت ہے، نہ دکھ ہے، نہ ڈپریشن ہے، نہ انزائٹی ہے۔ یہ تو میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، آج کل کا سب سے بڑا مرض ڈپریشن اور انزائٹی ہے۔ ہمیشہ کی زندگی گزارو۔ اللہ جہنم، دوزخ والوں سے پوچھے گا، یا اہل النار کم لبثتم فی الارض عدد سنین، کتنا رہ کے آئے ہو دنیا میں؟ وہ بھی کہیں گے، یا اللہ یومن او بعض یوم، ایک دن یا آدھا دن۔ تو اس میں قوم عاد بھی ہوگی،
جن کی کئی کئی 100 سال عمر ہوتی تھی، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بئس ما اتجرتم فی یوم او بعض یوم، کتنا برا گھاٹے کا سودا کر کے آئے ہو، دن آدھے دن کے پیچھے غضبی و سخطی و نار جہنم، میرے غصے کو خریدا، میری ناراضگی کو خریدا اور دوزخ کی آگ کو خریدا، جاؤ پڑے رہو اس میں جلتے ہوئے۔ اگر موت ہوتی تو جنت والے خوشی سے مر جاتے، ماتوا فرحاً، خوشی سے مر جاتے۔ اگر موت ہوتی تو دوزخ والے غم سے مر جاتے، ماتوا طرحاً، لیکن نہ انہیں موت ہے نہ انہیں موت۔ ایک لمبی زندگی، نہ ختم ہونے والی انسانی کمپیوٹر، وہ جو غیر محدود ان لمیٹڈ جو چیز ہوتی ہے اس کو سوچ نہیں سکتا، چونکہ یہ خود بھی لمیٹڈ ہے، چند دن کے لیے آیا ہے، تو اس کی سوچ بھی لمیٹڈ ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، میں نے تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے جو کچھ تیار کر کے رکھا ہے تم اس کو سوچ بھی نہیں سکتے، اس کا خیال بھی دل میں نہیں لا سکتے کہ وہ تمہارے تصور سے، سوچ سے، خیال سے بہت اوپر کی چیز۔ اور ایسے ہی نافرمانوں کے لیے جو ہے یصلی النار الکبریٰ، بہت بڑی آگ ہے جس کو تم سوچ نہیں سکتے ہو۔ تو اس چند دن کی زندگی میں قرآن ہمیں ایک زندگی سکھاتا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، صرف واحد یہی قرآن اکیلی کتاب ہے جو دنیا کا اور آخرت کا وقت کیسے گزارنا ہے اس کا صحیح طریقہ بتاتا ہے، خطا سے پاک۔ وہ طریقہ ہے ہدی محمد، خیر الہدی ہدی محمد، وہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور پاکیزہ زندگی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا ہے قیامت تک کے لیے، اس کو اپنانا ہے۔ اور یہ سودا ہے کہ وہ کریں جو اللہ کہتا ہے، وہ نہ کریں جو لوگ کہتے ہیں یا میں کہتا ہوں، کہ کائنات اللہ کے قبضے میں ہے۔ قرآن یہ ذہن بناتا ہے کہ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، زمین، آسمان اور جو کچھ اس کے اندر ہے نا، وہ اللہ کا ہے۔ میرے نبی صبح ایک دعا مانگتے تھے روزانہ، اصبحنا و اصبح الملک للہ، صبح ہوئی اور سارے ملک نے صبح کی، والکبریاء والعظمت للہ، عظمتیں، بڑائی، طاقت، دبدبہ، روب، شہنشاہی صرف اللہ کی، الخلق والامر واللیل والنہار وما سکن فیہما للہ وحدہ، ساری مخلوق، ساری طاقت، ہر موسم کے دن، ہر موسم کی راتیں، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب اللہ کا ہے، للہ وحدہ، سب اللہ کا ہے، کسی کا نہیں ہے۔ ما یملکون من قطمیر، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ابھی تو آج کل افطاری کے دن ہیں، تو جب ہم کھجور کھاتے ہیں یا ایسے چیرتے ہیں تو گٹھلی کے اوپر ایک چھلکا ہوتا ہے باریک سا، اس کو قطمیر کہتے ہیں۔ تو ساری مخلوق اللہ کے سوا اس قطمیر کے بھی مالک نہیں، اس کھجور کے چھلکے کی۔ تو کسی کی زندگی موت کے مالک، کسی کی عزت ذلت کے مالک، کسی کے رزق دینے نہ دینے کے مالک، یہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ انسان اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہو، اسی کے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہو، لیکن جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو کھل کے سب کے سامنے سے ہاتھ اٹھا کے مانگ رہے ہوتے ہیں، اور دیکھنے والا بھی آپ کے اس کے دل میں آپ کی عزت بڑھتی ہے۔ ایک دفعہ ہارون رشید بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا اور دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ تھا، اور اس نے ایسے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے اوپر آسمان کی طرف،
اور اللہ سے دعا کر رہا تھا۔ تو سفیان ثوری رحمہ اللہ فرمانے لگے انظروا الی جبار الارض کیف یتضرع الی جبار السماوات والارض، اس دنیا کے طاقتور کو دیکھو کیسے زمین آسمان کے شہنشاہ اور زمین آسمان کے طاقتور کے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہے اور دعا مانگ رہا ہے۔ تو کلکم سائل الا من اعطیتہ فاسألونی اعطکم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم سارے مانگنے والے ہو اور میں دینے والا ہوں، مجھ سے مانگو میں دوں گا، وہ کسی اور سے نہ مانگو۔ ہمارے بر صغیر میں اتنی جہالت ہے کہ خون کے آنسو آنکھیں روتی ہیں۔ انسانوں سے مانگ رہے ہیں، اولیاء کرام جو دنیا سے چلے گئے، بزرگان دین ائمہ کرام جو دنیا سے چلے گئے، ان سے مانگ رہے ہیں۔ اور آج کل کے جو بناوٹی پیر تو زیادہ ہیں، ان سے مانگ رہے ہیں، ان کو انداتا سمجھتے ہیں۔ اللہ سے مانگ، کلکم سائل الا من آتیتہ فاسألونی، کلکم فقراء الا من اغنیتہ فاستغنونی، اغنکم فاسألونی اعطکم، او میرے بندو تم سب فقیر ہو اور میں شہنشاہ ہوں، میں جس کو چاہوں گا دوں گا، مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ تو قرآن ایک ذہن بناتا ہے کہ سب کچھ میرے رب کا ہے، اور واقعات قرآن بھی اسی طرف لے جاتے ہیں کہ بھڑکتی آگ ہے اور نمرود کہہ رہا ڈال دو، اور ان کو ڈالا جاتا ہے، اور اللہ کہتا ہے یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراہیم۔ یہ کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ آگ نہیں جلاتی، اللہ کے قدرت سے سب کچھ ہوتا ہے، تو اللہ نے آگ کو باغ بنا دیا۔ نمرود نے کہا انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی موت دیتا ہوں۔ ایک بے گناہ کو قتل کر دیا، ایک قاتل کو چھوڑ دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اچھا ایسا کر، میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کے دکھا دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کافر وہیں لاجواب چپ اور حیران ہو کے رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو سزا دی، اور ایک بادشاہ تھا عراق کا بخت نصر، اس کو بھیجا تو اس نے سارے فلسطین کو ذبح کر دیا، لاشیں پڑے تھے۔ تو عزیر علیہ السلام اپنے گدھے پر جا رہے تھے، وہاں سے گزر ہوا تو ان کے دل میں ہے انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، ان سب کو کون زندہ کرے گا مرنے کے بعد، اور یہ بستی کیسے آباد ہوگی تباہ ہونے کے بعد۔ تو تھوڑا سا آگے گئے تو تھکن محسوس ہوئی اور بھوک لگی، تو ایک درخت کے ساتھ گدھے کو باندھا اور ایک ٹوٹی ہوئی دیوار تھی اس کے ساتھ ایسے ٹیک لگائی، اور ایک برتن میں جو کی روٹی تھی اس کو ٹکڑے کر کے اس میں ڈالا، اور انگور تھے تھیلی میں، ان کو نچوڑ کے ان کا رس اس روٹی کے اوپر ڈالا، اور اس دیوار سے ٹیک لگائی، اور آگے ایک چھوٹی دیوار تھی اس پر ایسے پاؤں رکھ دیے، اور یوں سر کی ٹیک لگائی، اور اللہ نے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ نے 100 سال موت دے دی۔ اب انہوں نے ایسے ٹیک لگائی تھی کہ انگوروں کا رس روٹی میں رچ جائے، نرم ہو جائے، پھر میں کھاؤں گا۔ 100 سال کے بعد اللہ نے اٹھایا تو آپ نے فرمایا کم لبثت عزیر، کتنا وقت گزارا یہاں؟ تو انہوں نے پہلے کہا یومن، یا اللہ ایک دن میں رہا ہوں۔ پھر سورج کو دیکھا تو وہ ڈھل رہا تھا، اور جب انہوں نے وہاں آرام کیا تھا تو صبح کا وقت تھا، تو کہنے لگے او بعض یوم، یا اللہ لگتا ہے آدھا دن۔ تو اللہ نے فرمایا بل لبثت 100 عام، تو 100 سال یہاں رہا ہے۔ فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، یعنی جس چیز نے فوراً خراب ہو جانا تھا کھانا، اسے کیڑے کھا جاتے، چیونٹیاں کھا جاتی۔ پانی تھا ایک چمڑے کے مشکیزے میں،
وہ خشک ہو جاتا، بدبودار ہو جاتا۔ تو آپ نے کہا کھانا دیکھ، پانی دیکھ، ذرا تبدیلی نہیں۔ فانظر الی حمارک، گدھے کو دیکھ کدھر ہے؟ کہ وہ تو جی وہ ہڈیاں پڑی ہیں۔ کہا دیکھ اب میں کیا کرتا ہوں۔ وانظر الی حمارک وعظامک کیف نکسوہا لحما، اب تو دیکھ کہ میں تیرے سامنے گدھے کو کس طرح زندگی دیتا ہوں۔ تو وہ جو ہڈیاں چورا چورا پڑی تھیں نا، ایک دم ڈھانچہ بن کے کھڑی ہو گئیں۔ پھر ان کے اوپر گوشت چڑھ گیا، پھر ان کے اوپر کھال چڑھ گئی، دم لگ گئی، آنکھیں لگ گئی، کان۔ عزیر علیہ السلام آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ایک دم گدھے نے چیخ ماری اور چھلانگ لگائی۔ تو اللہ نے فرمایا عزیر سمجھ میں آیا کہ تیرا رب کیسے زندہ کرتا ہے؟ کہا جی سمجھ گیا۔ وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اس واقعے سے اور ایسے اور واقعات سے ابراہیم علیہ السلام جیسی ہستی نے کہا یا اللہ ارنی کیف تحیی الموتیٰ، آپ مردے کیسے زندہ کریں گے؟ کہ اولم تؤمن، کیوں تیرا ایمان نہیں ہے؟ کہ بلا ہے، ولکن لیطمئن قلبی، دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ مجھے اطمینان ہو جائے۔ قال فخذ اربعۃ من الطیر، کہ 4 پرندے لے لے، فصرہن الیک، انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لے، ثم جعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر ان کو ذبح کر اور ان کا قیمہ بنا دے چاروں کا، اور 4 پہاڑوں کی چوٹیوں پر ان کو رکھ لے، سریاں ہاتھ میں رکھ لے۔ ثم ادعہن، پھر تم ان کو بلا، یاتینک سعیا، تو دیکھے گا کہ وہ آئیں گے۔ کیسے؟ میں بتاتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا پرندے جو بھی تھے مختلف ہیں، کبوتر آ جائے، تو کبوتر کے گوشت کے ٹکڑے 4 پہاڑوں سے اٹھ کر اوپر آئے، آپس میں جڑے، یاتینک سعیا، اڑ کے نہیں آئے، ایسے چلتے ہوئے آئے۔ کہ ابراہیم غور سے دیکھ، میں نے ان کو اڑایا نہیں، چلایا ہے تاکہ تیرا یقین بن جائے۔ مور آ جائے تو مور کے گوشت کے ٹکڑے چاروں طرف سے اٹھے اور بغیر گردن کے وہ چلتے ہوئے آ رہے ہیں، اور وہ گردن لگاتے تو گردن جڑ جاتی، وہ زندہ ہو جاتا۔ پھر تیسرے کو بلایا، پھر چوتھے کو بلایا، چاروں کے گوشت آپس میں مل کر بغیر سر کے چلتے ہوئے آتے، اور ابراہیم علیہ السلام ایسے سر لگاتے، وہ جڑ جاتا اور وہ زندہ ہو جاتے۔ تو ان واقعات کے پیچھے ذہن کیا ہے؟ سب کچھ اللہ کا ہے، اور سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ سب کچھ اللہ کا ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لہذا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ میرے بھائی بہنوں، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، جس کو اللہ نے پیدا کیا، جس کو اللہ نے زندگی دی، جس کو اللہ نے موت دی، اللہ کی قسم وہ نہ ہمیں کوئی نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ اللہ ہی ہے النافع الضار، المانع النور، الہادی البدیع، الباقی الوارث، الرشید الصبور جل جلالہ۔ ساری ایمانی ساری صفات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، جو پیدا ہوتا ہے، جو زندگی گزارتا ہے، جو موت کا پیالہ پیتا ہے، جو قبر میں چلا جاتا ہے، وہ آپ کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے۔ اللہ کے واسطے علماء سے کہتا ہوں، لوگوں کو اللہ سے جوڑو، اللہ سے جوڑو، اللہ سے جوڑو۔ تو اللہ ہے جو زندہ ہے، موت سے پاک ہے، بیوی بچوں سے پاک ہے، بھوک پیاس سے پاک ہے، نیند آرام سے پاک ہے، تھکن سے پاک ہے، غفلت سے پاک ہے۔ احاط بصرہ بجمیع المرئیات، پوری کائنات اس کے سامنے، اللہ کے سامنے ہے۔ پوری کائنات ایک پلیٹ کی طرح، کسی پیر فقیر بزرگ امام کے سامنے نہیں ہے، نبی کے سامنے نہیں ہے، تو بعد والوں کے سامنے کیسے ہو؟ اللہ کے واسطے میری بات دیوار پہ مار دو، قرآن پڑھ لو، اللہ کے واسطے قرآن پڑھ لو۔ قرآن پڑھو گے تو تمہارے سامنے کھل کے بات آئے گی
کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے اور اللہ کیا فرما رہا ہے اور کیا سمجھا رہا ہے۔ لا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا۔ اللہ تعالیٰ مخلوق صرف بت نہیں، ساری مخلوق، وہم یخلقون، جو بھی پیدا کیا گیا ہے، نہ موت کا مالک، نہ زندگی کا مالک، نہ موت کے بعد اٹھنے کا مالک، نہ نفع کا مالک، نہ نقصان کا مالک۔ 5 چیزوں کی نفی کی ہے۔ نفع کا مالک اللہ، نقصان دینے والا اللہ، زندگی کا مالک اللہ، موت کا مالک اللہ، موت سے اٹھانے کی طاقت اللہ، باقی سب مخلوق ہیں۔ یہ لا الہ الا اللہ، لا، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا، اللہ ہوا، اللہ نور السماوات والارض۔ یہ لا الہ الا اللہ جیسے قرآن نے بیان کیا ہے ویسے سیکھو لا الہ الا اللہ۔ ایسا نہ ہو کہ ہم انہی چیزوں میں الجھ کے مریں تو پھر شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ اپنے اللہ کو پہچانو، شارک سے زیادہ قریب ہے، دل سے پکارو سنتا ہے، زور سے پکارو سنتا ہے، جس زبان میں پکارو سنتا ہے، چیونٹی پکارے سنتا ہے، مچھلی پکارے سنتا ہے، سانپ پکارے سنتا ہے، بھیڑیا پکارے سنتا ہے، پتنگا پکارے سنتا ہے، مکھی پکارے سنتا ہے، انسان پکارے سنتا ہے، گونگا پکارے سنتا ہے۔ ہر ایک کی سننے والا صرف اللہ ہے اور وہی مدد کو آتا ہے۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، میں مدد کروں تو تم پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ میرے بھائی بہنوں، کلمہ سیکھو، اللہ کے واسطے کلمہ سیکھو۔ میں نے ایسی غفلت پوری دنیا میں نہیں دیکھی جیسے ہندوستان پاکستان میں دیکھی ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کو خدائی تک پہنچا دیا، نبیوں کو خدائی تک پہنچا دیا، اماموں کو خدائی تک پہنچا دیا۔ وہ کوئی بھی صورت میں اللہ ہے، اس کے برابر کوئی نہیں ہے، لہذا اس سے مناؤ، اس سے پکارو۔